اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور بے شک ہم نے پکڑ لیا فرعونیوں کو، بالسنین قحط سالی میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ اور پیداوار کی کمی میں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ فرعونیوں کی اور اسی طریقے سے قبطیوں کی بار بار نافرمانی، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا تاکہ لوگ توبہ کر لیں اور سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی معاملہ تھا، انہوں نے بھی جو لوگ ایمان لائے وہ تو لے آئے، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے، معجزات کا انکار کرتے رہے، تو چنانچہ جو ایمان نہ لانے والے تھے ان کا شمار بھی ان فرعونیوں کے ساتھ ہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان نافرمانوں کو، ان بے ایمانوں کو مختلف آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں بیان فرمایا کہ ہم ان پر مختلف انداز سے آزمائشیں لائیں گے تاکہ یہ لوگ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ اس میں قحط سالی بھی ہے، اور جس کی وجہ سے پھلوں پیداوار کے اندر کمی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مقصد صرف پریشان کرنا نہیں، انہی کا فائدہ ہے کہ راہ راست کی طرف آ جائیں، سیدھے راستے کی طرف آ جائیں اور سوچیں کہ کوئی اللہ کی ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے۔ اور پھر آگے مزید ان کی سرکشی، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ جب ان کے پاس کوئی اچھائی، خوشحالی، کوئی نعمت آ جاتی، قالوا تو وہ کہتے لنا هَٰذِهِ یہ تو ہماری وجہ سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان پر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آ جاتی، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ تو کہتے يَطَّيَّرُوا کہ یہ نحوست ہے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی، نعوذ باللہ، يَطَّيَّرُوا نحوست سے اس کا ترجمہ کیا گیا۔ لفظی طور پر یطیر کا معنی ہوتا ہے پرندہ اڑانا، چونکہ عرب کے ہاں بھی ایک چیز تھی اور اسی طرح سے پہلے سے بھی یہ بات چلتی آ رہی تھی کہ لوگ جو ہے بدفعلی کیا کرتے تھے، اور جیسے یعنی ہاتھ دکھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ لوگ گھر سے باہر نکلتے اور درخت پر پتھر مارتے، اگر پرندے دائیں طرف اڑتے تو کہتے کہ کام بن جائے گا، اور اگر بائیں طرف اڑتے تو کہتے جی کہ جو کام نہیں بنے گا۔ اسی طرح الو کے بارے میں سمجھتے کہ اس میں نحوست ہوتی ہے، تو اس طرف اس کا اشارہ کیا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ اس سے نحوست مراد لی جا رہی ہے۔ تو یطیروا بموسیٰ ومن معہ تو کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ کہا کہ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ تمہاری ہی نحوست ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ وقالوا مهما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے مہما تأتینا به تم کیسی ہی نشانیاں لے آؤ ہمارے پاس، لتسحرنا بها اپنے جادو کو ہمارے اوپر چلانے کے لیے، فما نحن لک بمؤمنین لیکن ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ فارسلنا علیہم الطوفان اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر پھر طوفان بھیجا، ہوا کا طوفان بھیجا، والجراد اور ہم نے ان پر ٹڈیاں، ٹڈی دل فصلوں کو برباد کرنے والے وہ جانور بھیجے، والقمل اور جوؤں کا عذاب ہم نے ان پر بھیجا، والضفادع اور مینڈکوں کا عذاب ان پر بھیجا، والدم اور خون کا عذاب ان پر بھیجا،
آیات مفصلات، فرمایا سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں تھیں، ان کے لیے آزمائش تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات تھے کہ وہ کہتے کہ ایسا ہوگا، پھر ایسا ہو جاتا، اور وہ کسی کے بس سے باہر ہوتا۔ فاستکبروا، چنانچہ انہوں نے پھر بھی تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور یہ لوگ بڑے ہی مجرم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بات کا خلاصہ جو ہے وہ تو یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی تکلیف بھیجتا ہے اور کسی پر کوئی آزمائش بھیجتا ہے، کسی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو صرف اللہ پاک اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف انسان کو لوٹانے کے لیے سارے کے سارے حالات لاتے ہیں۔ اللہ کسی کے ساتھ دشمنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، اس لیے ہمیں بتایا گیا جب کوئی نقصان ہو جائے، جب کوئی فوت ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب بھی اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ چیز چلی گئی، ایک دن جانی تھی، یہ مال گم ہو گیا، ایک دن خرچ ہونا تھا، یہ فلاں شخص فوت ہو گیا، ایک دن ہونا تھا، چلیں یہ چیزیں یہیں پر رہ جاتی تو میں نے اس دنیا سے چلے جانا تھا، تب یہ چیزیں مجھ سے چھوٹ جاتی۔ تو ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کیا۔ تو سورہ نمل کے اندر دیکھا جائے، اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں دیکھا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی 9 نشانیاں، 9 معجزات ذکر فرمائے ہیں، 9 آیات، کہا کہ ان کے 9 معجزات تھے، اس کا ذکر یہاں پر کیا ہے اور قرآن کریم میں اور جگہوں پر بھی۔ وہ کون سے تھے؟ نمبر 1 عصا، جو اژدہا بن جاتا تھا، کبھی کنویں سے پانی نکالنے کے کام آتا، کبھی جو ہے پھل دار درخت بن جاتا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کرتا، کبھی موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتا، تو یہ عصا تھا۔ نمبر 2 ید بیضا، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالتے باہر نکالتے تو سورج سے زیادہ روشن ہوتا۔ نمبر 3 قحط، قحط سالی ان پر آئی، یعنی بارشیں بند ہو گئیں، بے موسمی بارشیں ہونا شروع ہو گئی، جس سے نقصانات ہونے لگے، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی کے بس میں تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اب ایسا ہوگا، لو بارش ہوگی اور تمہیں نقصان پہنچے گا، اس دفعہ بارشیں نہیں ہوں گی اور پھر تمہیں نقصان پہنچے گا۔ نمبر 4 کہا کہ فصلوں کا کم ہو جانا، فصلیں کم، پیداوار کم ہونا شروع ہو گئی، فصلیں کم ہونا شروع ہو گئی، وہ سوچتے اتنی محنت کرتے ہیں پھر رزلٹ اور نتیجہ نہیں مل رہا، تو یہ بھی انہیں خبردار کرنے کے لیے تھا۔ نمبر 5 طوفان، ہوا کا طوفان آیا، ایسا طوفان آیا جیسے قوم عاد پر آیا، جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا، بہت سارے لوگ مر گئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طوفان کی وجہ سے ان کی تعداد بہت کم کر دی۔ نمبر 6 جوؤں کا عذاب آیا، ایک تو ہے کہ جسم بالوں میں جوئیں پڑ گئیں، اور اسی طریقے سے اتنی جوئیں کہ پریشان، نہ راتوں کو نیند آتی ہے، اور ختم کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں اس کام میں، پھر نہیں ختم ہوتا۔ اور ایک آتا ہے کہ جی سسری پیدا ہو گئی، جیسے کہ چاولوں کے اندر، گندم کے اندر، دیگر کھانے پینے کے اندر جو ہے ان کے گانے غلہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اور نمبر 7 ذکر فرمایا کہ ان پر جو ہے وہ مینڈک کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب جو ہے وہ ان پر آیا، اور اس طریقے سے جہاں کھولتے وہاں سے مینڈک، جہاں سے برتنوں کے اندر، کھانے پینے کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں جو ہے وہ ان کے لیے بن گئیں۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے خون کا عذاب جو ہے وہ ان پر آیا۔ خون کا عذاب، اس میں کیا ہے کہ جسم میں جو ہے وہ خون نکلتا رہتا، اور اسی طریقے سے جو ہے جہاں پر پانی کا نلکا کھولتے وہاں سے خون نکلتا۔ اور بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ ایک معجزہ یہ بھی کہ خون، یعنی جسم میں بہت زیادہ اس کا پریشر تیز ہو گیا، ہر وقت سر میں درد رہنا، ہر وقت جو ہے پریشر کا تیز رہنا، بلڈ پریشر جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح سے پریشانیاں ہی پریشانیاں جو ہے وہ ان پر رہی ہیں۔ بہرحال ان معجزات کا یہاں پر ذکر کیا ہے، جس کا مقصد یہی تھا کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہمیں درس اور سبق یہ ملتا ہے، ہم پر جو پریشانیاں آتی ہیں، ملکی طور پر کبھی کون سا مرض آ گیا جس کا نام تک نہیں سنا، کبھی کون سی پریشانی آ گئی، کبھی کیسا نقصان ہو گیا انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، یہ سب ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا موقع یہی ہے کہ انسان توبہ کرے، سچی پکی توبہ کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، توبہ استغفار کرے، عبادات کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً جو ہے اس کے ساتھ ایک اچھا معاملہ فرمائیں گے۔ کسی نے زیادہ معجزات کا ذکر بھی بہرحال کیا ہے، کسی نے ہوا کے عذاب کو الگ تصور کیا،
ٹڈی دل کا ایک عذاب، نواں عذاب جو تھا وہ اس کا ہے کہ اس سے فصلوں کو برباد کر دیا جاتا۔ بہرحال عذاب کتنے بھی ہوں یہ سب ہمارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یہ کہنا فلاں کی نحوست تھی، فلاں کی نحوست تھی، اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ بیماریوں کو منحوس کہنا چاہیے، نہ چیزوں کو منحوس کہنا چاہیے۔ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔